ہزار سال کے بعد پھر وہ طلوع ہوتا، اس ستارے کو، روشن منور انوار و برکات والے ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آنا عزت ربی وانا ذالک الکوکب، اے جبریل امین مجھے اپنے رب کائنات کی عزت کی قسم ہے، جس ستارے کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ معلوم ہے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی زیادہ عمر ہے، عظیم الشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر خضری کی دولت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو لا تعداد شانوں کے ساتھ، بے حساب مرتبوں کے ساتھ نواز کے مالا مال فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھوں کے اندر جس وقت نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا، نور مصطفیٰ نے جلوہ گری فرمائی، نور مصطفیٰ کے انوار و برکات کا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھوں کے اندر، ہاتھوں کے انگوٹھوں کے اندر ظہور ہوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ فرشتے آپ کے آگے اور پیچھے سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھوں کو چوم کر آپ آیا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے فرشتے سبحان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتے ہیں، مولا کیا ماجرا ہے؟ یہ فرشتے بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سبحان اللہ کی صدائیں بلند و بالا کر رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی اللہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت آدم تیرے پشت انور کے اندر حضرت امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور تاجدار کائنات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کا ظہور ہے، نور کی جلوہ گری ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، مولا یہ نور کا ظہور میرے انگوٹھوں میں فرما دے تاکہ میں بھی اس کی زیارت بھی کروں، انوار و برکات تجلیات کا نظارہ بھی کروں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھوں کے اندر جس وقت نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا، انوار و تجلیات کا ظہور ہوا، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم الشان نور مصطفیٰ کی برکتیں دیکھی، نور مصطفیٰ کے انوار و برکات دیکھے، نور مصطفیٰ کی انوار و تجلیات دیکھے، اتنا خوش ہوئے، چوما، محبت کے ساتھ چوما، عقیدت کے ساتھ چوما، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ چوما، چوم کر آنکھوں میں لگایا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مصطفیٰ کی جلوہ گری کے ساتھ فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت فرشتے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کی عزت بجا لاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اور اس میں محمد حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اسم گرامی کے ظہور کے بدلے نامی اسم گرامی رکھنے کے بدلے کس طرح رکھا گیا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دادا جان، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک طویل لمبی عریض چوڑائی والی بڑی لمبی اور چوڑی زنجیر کا ظہور ہوا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ طویل عریض زنجیر اچانک دیکھتے ہی ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس عجیب و غریب جو درخت ہوتا ہے انوار و برکات والا، اس کا ہر پتا بڑا روشن ہے، بڑا منور ہے، ہر پتے کی روشنی آسمان کے سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ چمکدار ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مشرق و مغرب کے لوگ
اس درخت کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، اس درخت کے ساتھ لپٹے ہوئے انوار و برکات والا درخت ہے، بڑی انوار و تجلیات والا درخت ہے، بڑے نور سے منور وہ درخت ہے۔ مشرق و مغرب والے درخت کے ساتھ کچھ لپٹے ہوئے ہیں، کچھ چمٹے ہوئے ہیں، اور بعد ایسے لوگ ہیں وہ درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، اس کی شاخوں کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کی جڑوں کو اکھیڑنا چاہتے ہیں، لیکن اچانک آپ فرماتے ہیں کہ نوجوان حسین و جمیل نمودار ہوتا ہے، جس وقت وہ نمودار ہوتا ہے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلتی ہے، میں علماء میں سے، صلحائے کرام میں سے جو ماہر ہے خواب کی تعبیر جاننے والے، میں ان کے پاس گیا، مجھے ایسا خواب آیا ہے۔ تو جو ماہر تھے خواب کے، انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نسل سے، تمہاری اولاد سے، نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نورانی لڑکا عطا فرمائے گا جس کی عزت و عظمت کے شعلے زمین و آسمان میں ہوں گے۔ عزت و عظمت کو کچھ لوگ گھٹانے والے ہوں گے، کچھ ان کے نام نامی اسم گرامی کو مٹانا چاہتے ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ان کے نام کو مٹانے والے بھی ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ شمع رسالت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اعداء دشمن مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نام کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیونکہ رب کائنات کا فرمان عالی شان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ارشاد فرمایا محمد نعمت اللہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ انسان کے لیے نعمت بنائے، یہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزیزان گرامی انسان کے لیے نعمتیں ہیں، لیکن ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمانہ ہے۔ تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت علماء کرام میں سے، صلحائے کرام میں سے ماہر خوابوں کی تعبیر جاننے والے، انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا، شہرت عطا فرمائے گا، انوار و برکات عطا فرمائے گا، اس کی عزت و عظمت کا شعلہ زمین و آسمان میں ہوگا، ساری کائنات میں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اس کا نام ہی ایسا رکھا جائے گا کہ سارے لوگ اس کی تعریف کریں، نام مصطفیٰ بولا جائے اس کی تعریف ہو، اللہ کا نام لیا جائے اور جدا ہو جاتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم کا نام لیا جائے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، ذات مصطفیٰ سے دور ہیں، انہوں ملانے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹے ہوئے دلوں کو آمنہ کا لال جوڑنے کے لیے تشریف لے کے آئے۔ تو عزیزان گرامی حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت چاہے زمزم جو آب زمزم کنواں تھا وہ بند ہو گیا، آپ اکیلے کوشش کر رہے ہیں کنواں کھودنے کی، لیکن کنواں اکیلے کھودنا آپ کی ہمت سے بھاری کام تھا۔ آپ نے منت مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے، میرے سامنے جوان ہو جائیں بیٹے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ 10 بیٹے عطا فرمائے گا، میری آنکھوں کے سامنے میرے 10 بیٹے جوان ہو جائیں گے، ایک بیٹے کو رائے خدا میں قربان کر دوں گا۔ آپ نے منت مانی ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے 10 لختے جگر، 10 نور نظر آنکھوں کے سامنے جوان ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت ماننی بھول گئے،
اچانک آپ کو خواب آیا، اے عبد المطلب آپ نے منت مانی تھی، منت اپنی پوری کرو۔ صبح اٹھے آپ نے حسین و جمیل دمبا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پھر سوئے، خواب آئے اس سے بڑی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ صبح سویرے اٹھے آپ نے گائے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی، پھر آپ سوئے، خواب آیا اس سے بھی بڑی قربانی اللہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرو۔ صبح اٹھتے ہیں آپ نے ایک اونٹ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں قربان کر دیا، پھر اٹھتے ہیں سوتے ہیں، خواب آتا ہے اے عبد المطلب اس سے بھی بڑی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ عرض کرتے مولا تیری بارگاہ عالیہ میں کون سی اس سے بڑی قربانی ہے؟ دمبے کی قربانی پیش کی، اس سے بڑی قربانی ہونی چاہیے، گائے کی قربانی پیش کی، اس سے بھی بڑی قربانی ہو، مولا اونٹ کی قربانی پیش کی، اس سے بھی بڑی قربانی ہو۔ یا رب العالمین مولا کریم ارحم الراحمین تیری بارگاہ عالیہ میں کون سی بڑی قربانی ہے جو تیری بارگاہ میں تیری ذات کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کی جائے، جو قربانی قبول و منظور ہو۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر بشارت دی گئی، سنایا گیا، بتایا گیا، آپ نے منت مانی تھی میں اپنے بیٹے کی قربانی مولا تیری بارگاہ میں پیش کروں گا، ایک بیٹے کی، مجھے 10 بیٹے عطا فرما، میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائے۔ 10 بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے جوان ہیں، لیکن آپ منت کو پورا کرنا بھول گئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا، ہر بیٹے نے کہا ابا جی ہم تیار ہیں، جس کو آپ چاہیں پکڑ کے اس کی قربانی کر لیں، ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہونے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، 10 بھائیوں میں سے کوئی بھائی ایسا نہیں جو کہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہونا، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں قربان نہیں ہونا۔ تو عزیزان کرام جس وقت قرآن نکالا گیا بیٹے کی قربانی کے لیے تو پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آمنہ کے لال کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام قرآن نکل آیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی حسین و جمیل، میرے آقا کے والد محترم بہت حسن و جمال کے پیکر اور حسن و جمال کے ایسے شہزادے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ اس شہزادے کے ساتھ پیار تھا، بہت زیادہ محبت تھی، بڑی عقیدت کا اظہار فرماتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بیٹے کے حلق پر چھری چلانے کے لیے لے جانے لگے ہیں، تو آپ کے خاندان والوں میں سے قریبی رشتہ داروں میں سے انہوں نے روکا، اے عبد المطلب آپ ایسا ہرگز نہ کریں، بیٹے کو قربان نہ کریں، یہ شہزادہ ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، اتنے نور نظر بیٹے کو، اتنے لگتے جگر بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کے ساتھ قربان کر دو گے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فلاں کہنا عورت ہے، بڑی وہ ماہر ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا صاحب علم اسے بنایا ہے، بڑے علوم کی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، اس سے جا کے پوچھتے ہیں کوئی بہتر اصلاح کا حل نکالے گی۔ تو عزیزان اکرامی اس نے پوچھا تمہارے پاس خون کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 اونٹ خون کی دیت ہے۔ تو عزیزان 10 اونٹ خون کی دیت کہا گیا۔ تو عزیزان اکرامی جب 10 اونٹوں کے بارے میں کہا گیا تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ تم ایک طرف 10 اونٹ ہو، ایک طرف حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکالا جائے، اگر حضرت عبداللہ کا نکل آئے 10 اونٹ اور بڑھا دینا، پھر نکل آئے پھر 10 اونٹ اور بڑھا دینا، حتیٰ کہ 10 مرتبہ قرعہ نکالا گیا، 10ویں مرتبہ اونٹوں کے نام نکلا، 9 مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام قرعہ نکلا، پورے 100 اونٹ ہو گئے۔ اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے والد محترم حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ابو جان آمنہ کے لال سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی وجہ سے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے گئے۔ تو عزیزان اکرامی حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ابو جان کا شعرا بہت ہو گیا، حسن و جمال کا شعرا، ان کی وجہ سے 100 اونٹ
اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں۔ جدھر جاتے ہیں عزتوں کے شورے ہوتے ہیں، لوگ بڑے دشمن ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نانا جان، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل میں تھا، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کھیلنے کے لیے گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے حملہ کرنے کے لیے معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے آپ کے در پہ ہوئے۔ پھر میں نے دیکھا آسمان سے اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے ایسی اللہ نے مخلوق بھیجی جن کی شکلیں انسانی شکلوں کے مشابہ نہیں تھی، ان کی شکلیں کوئی اور تھی۔ ان لوگوں نے انہیں بھگا دیا، وہاں سے دور کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ تو سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دو ذبیحوں کے درمیان ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، قیامت والا دن ہوگا، لوائے حمد کا جھنڈا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، وہ لوائے حمد کے جھنڈے کی مسافت جو جھنڈا ہوگا 1000 سال اور 6 سال کی اس کی مسافت ہوگی۔ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے ہی وہ جھنڈا عطا فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام مخلوقات اس جھنڈے کے سائے تلے ہوگی، اس جھنڈے کے علاوہ ساری دھوپ ہوگی، اور لوائے حمد کا جھنڈا میدان معاشر میں حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو عزیزان اکرام میں معلوم ہوا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان لوائے حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، فخر نہیں کرتا۔ قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، میری شفاعت اللہ کی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور ہوگی، لیکن فخر نہیں کرتا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن یہ مجھے ہی خوش بختی عطا فرمائے گا، شفاعت کرنے کے لیے مجھے ہی خوش بختی عطا فرمائے گا، لوائے حمد کے جھنڈے کے لیے مجھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے گا۔ دینی دنیاوی اخروی جو لوگ ہیں ان کی نجات کے لیے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن بڑھ چڑھ کر منانا، کیونکہ آمد مصطفیٰ پر جھنڈے لگائے گئے، کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا، آمد مصطفیٰ پر زمین و آسمان کے درمیان جھنڈا لگایا گیا، آمد مصطفیٰ پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مصطفیٰ کا وقت قریب آیا، ستارے اتنے قریب آ گئے، اتنے زیادہ قریب آ گئے میں نے سمجھا ستارے گرنے لگے ہیں۔ تو عزیزان گرامی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مصطفیٰ پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مصطفیٰ کا ظہور ہونے لگا، مشرق و مغرب ملک شام کے محلات مجھے نظر آ گئے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن مصطفیٰ کے لیے